دیا ہے صلوات، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب سید شبیر حسین شمسی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ یا فاطمہ الزہرا صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا فاطمہ الزہرا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ شریک من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتقین، خصوصاً بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، واللعنت الدائمت علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے صلی اللہ۔ اگر زحمت سماعت نہ ہو مجھے روز کہنا پڑتا ہے، اور پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ قبلہ بیٹھے ہوئے یہ میری بات کی تائید کریں گے، اور یہ ہماری مجلس حسین، یہ ہے نماز عشق حسین۔ تو کوشش کیا کرو کہ با جماعت ہو کے بیٹھا کرو، اور یہ بیچ میں خالی جگہ اگر فاصلہ آ جائے، آگے جان آپ بھی تائید فرمائیں گے، اگر جماعت میں بھی درمیان میں فاصلہ ہو تو جماعت نہیں ہوتی، پھر وہ فرادہ نماز ہوتی ہے، اور فرادہ نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، جماعت سے پڑھنے کا الگ ہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ اس ذکر کو، اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو اس ذکر میں چل کے آئے ہوئے ہیں، مالک تو علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر عطا فرما۔ مالک پردے میں بیٹھی میری بہنیں، میری بیٹیاں، یا اللہ ان کے پردوں کی محافظت فرما۔ اگر کوئی جھولی یا اولاد سے خالی ہے، اب ہمارے مانگنے کی راتیں شروع ہو رہی ہیں، اللہ تجھے رباب کی خالی جھولی کا واسطہ، جو شام کے زندان میں سکینہ کو سیدہ کے حوالے کر کے کہتی ہے اب تو میرا سیدوں سے رشتہ ہی ختم ہو رہا ہے، میرا اس زینب کی خالی جھولی کا واسطہ، جو بے اولاد میری بہنیں، میری بیٹیاں ہیں، یا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ مالک وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث، وارث زمانہ کا ظہور فرما۔ وارث کے ظہور کی تاجیل کے لیے مل کے بلند تر صلوات۔ محمد۔ اجازت ہے دو چار فقیرانہ
کلندرانہ سے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. اصل میں روز یہی ہوتا ہے کہ قبلہ و کعبہ کے بعد مجھے ممبر ملتا ہے. ان کی عالمانہ فاضلانہ گفتگو کے بعد گنجائش تو نہیں رہ جاتی. چلیں فقیر ہوں کلندر کی گلی کا, 2-4 کلمات مجھ سے بھی لے لیں. صرف دعا لینا مقصود ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن. پیر سیال جی توجہ کیجئے گا, دعا کیجئے گا کمبر کے حق میں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو چنا. اور کیسے چنا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اگر جی چاہ رہا ہوں ترجمہ کر لوں اس آیت کا. ان اللہ اصطفیٰ کے ضمن میں ہی کہ اللہ کے چنے ہوئے آدم, نوح, ابراہیم اور آل ابراہیم. پہلا ہے جو چنا ہوا ہے اللہ کا, اس کا نام ہے آدم. جب اللہ نے آدم کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا انی جاعلن فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. اور آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں, یہ صرف ایک مرتبہ ہے یا ہمیشہ کے لیے تیرا قانون ہے؟ جب قرآن پڑھا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتے. یعنی اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ زمین پر جب بھی خلیفہ بناؤں گا میں بناؤں گا. ایسے بکھرے نعرے لگاؤ گے تو بھائی میرا جسم بہت تھکا ہوا ہے. تم بھی تھک گئے ہو, میں بھی تھک گیا ہوں, چلو دونوں آرام کرتے ہیں. ایسے ہی نا. اچھا اگر جو تھک گئے ہو وہ تو نام نہ لینا علی کا, ٹھیک ہے. ویسے ایک بتا دوں, میسم تمار کو علی کے عشق کا مزہ ہی سولی پر آیا تھا. میسم تمار کون ہے؟ میسم جس کی کھجوریں علی بیچے, جس کی کھجوریں علی بیچتا ہے, اور ہمت ہے اگر کسی میں تو میسم سے چھین لے. یہ عشق بھوتراب ہے, باغ فدق نہیں. میسم تمار. اللہ کہتا ہے میں زمین پر انی جاعلن فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. اچھا جب اللہ نے آدم کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے آدم کا ڈھانچہ بنوایا. مٹی جو تھی اس سے آدم کا ڈھانچہ تعمیر کروایا. ڈھانچہ تعمیر کروانے کے بعد بعض روایتیں ہیں بھائی جان 13,000 سال تک, بعض ہے 17,000 سال, بعض ہے 35,000 سال تک آدم کا ڈھانچہ بن کے پڑا رہا. اللہ نے کیا کہا تھا وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ کہتا ہے جب میں اسے بنا لوں, سنوار لوں, پھر اس میں ڈالوں گا روح. لفظ لیجئے گا, پھر ڈالوں گا اس میں روح, پھر اسے کرنا سجدہ. 13,000 سال کم و بیش آدم کا ڈھانچہ بن کے پڑا رہا. فرشتے پاس سے گزرتے, ہلو یہ دیکھ رہے زمین پہ خلیفہ بن رہا ہے, اسے خلیفہ بنائے گا. جو دھول مٹی میں اٹ گیا ہے اس میں تو روح ہی نہیں آ رہی. 13,000 سال فرشتوں کے مذاق کا نشانہ بھی بنا کہ اس کو خلیفہ بنا رہا ہے, جو پڑھ کے پوسیدہ ہو رہا ہے.
اللہ کا قانون کیا بنا کہ اس نے ڈھانچہ تو بنوا لیا، اس میں روح نہیں ڈالی۔ میں نے پہلے ایک آیت پڑھی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ لفظ لینا کمبر کا، جی نہ چاہے تو نہ بولنا، اگر جی چاہے تو غدیری نعرہ بھی لگانا پڑے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرے قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ نے پہلے آدم کا ڈھانچہ بنایا، پھر وہ ڈھانچہ پڑا رہا۔ اللہ کہتا ہے جب روح ڈالو پھر سجدہ کرنا، یعنی ڈھانچہ پہلے بنتا ہے، پھر روح آتی ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم کا ڈھانچہ پہلے بنوایا، پھر روح ڈالی، پھر سجدہ ہوا۔ یہ بن گیا قانون قدرت، پہلے ڈھانچہ پھر روح پھر سجدہ۔ اللہ نے ابراہیم سے اسماعیل سے ڈھانچہ پہلے بنوایا، کعبے کا ڈھانچہ پہلے بنوایا، پھر روح کعبہ علی آیا، پھر سجدہ ہوا۔ ڈھانچہ بن کے پڑا رہا، روح آئی، روح آئی پھر سجدہ۔ روح کعبہ ہے علی، روح کعبہ ہے علی۔ یہ اکثر ہمارے دوست ایک اعتراض کرتے ہیں، جی یہ جو آپ کے مجتہد ہیں نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے۔ اگر جان ای میں لکھے ہیں نا کہ علی ولی اللہ جزو اذان کہنی، جزو عبادت کہن۔ یار میں نکا جی فقیر ہاں، ملنگ جی بندہ، تو میڈیکل ہی سمجھ کہنی ہم دیاں، تو وہ جڑے 40 سال تے 50 سال لائی بیٹھے انہوں دی گال سمجھانا واسطے بھی تھوڑا جہا عرفان چاہیے۔ بھئی جز کے کو آتے ہیں، جز کیڑی شے کو آتے ہیں؟ سریکی ہمدی وے کوئی نہ، ہمدی ہے سارے لوگ۔ بھائی جز کسے کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ میرے جسم کا جز ہے نا، ہاتھ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، میں تو باقی ہوں، ناقص ہو گیا، ٹانگ کٹ گئی، میں پھر بھی باقی، ناقص ہو گیا، میرا پورا دھڑ مفلوج ہو گیا، میں پھر بھی باقی لیکن ناقص ہو گیا۔ اچھا میرے اندر ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں روح۔ لفظ لیجئے گا کمبر کا اور دعا کیجئے گا کمبر کے حق میں۔ بھائی یہ ہاتھ میرا جز ہے، کٹ گیا، میں پھر بھی باقی، پاؤں کٹ گیا پھر بھی باقی، دھڑ پورا کٹ گیا میں پھر بھی باقی۔ ایک میرے اندر تھی روح، اگر روح نکل جائے اب میں ہو جاتا ہوں نجس۔ اب جو بھی مجھے ہاتھ لگائے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا، جو مجھے چھوئے گا اس میں بھی غسل واجب ہوگا۔ ہمارے علماء نے یہی تو کہا ہے کہ علی ولی اللہ جزو عبادت نہیں، جزو اسے کہتے ہیں جو نکل جائے عبادت رہتی ہے۔ ہمارے علماء یہی تو کہتے ہیں علی جزو عبادت نہیں، علی روح عبادت ہے۔ ایسے نہیں اپنی اپنی ماں کے خون کی دودھ کی طہارت کی گواہی دیتے ہوئے کلندر مزاج بن کے کمبر شریعت بن کے سلمان مزاج بن کے بیزر جیسی دھمال ڈال کے میرے ساتھ مل کے صبح کے ساتھ دل بولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا نعرہ حیدری علی ولی اللہ جزو عبادت نہیں، علی ولی اللہ
ہے روح عبادت. اگر علی ولی اللہ نہیں تو باقی صرف میت بچے گی, اور میت بھی وہ جو نجاست کا مجسمہ. علی کی ولایت, اور یاد رکھ ہم علی کی ولایت نہ کسی کی ضد میں پڑھتے ہیں, نہ کسی کے اناد میں پڑھتے ہیں. ہم علی کی ولایت پہ اس لیے قائم ہے کہ ہمیں اپنی ماں پہ یقین ہے, ہمیں اپنی ماں کی طہارت پر یقین ہے. اور علی ولی اللہ پڑھنے والا سب سے بڑا داعی ختم نبوت ہوتا ہے. تمہارے پاس تو ختم نبوت کی دلیل ہی کوئی نہیں. بھائی کسی کی ضد میں نہیں ہے, کسی کے اناد میں نہیں ہے, کسی کے حسد میں نہیں ہے, بلکہ ہم تو جب علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ اب نبوت ختم, ولایت جاری, رسالت ختم, امامت جاری. اور جب قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت آرڈیننس پاس ہو, اب یہ لفظ میں نے بڑے آرام سے پڑھنے ہیں کیونکہ پیغام پہنچانا ہے مجھے, اور انشاءاللہ دلوں سے دعا نکلے گی قمبر کے حق میں. جب قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت آرڈیننس پاس ہوا نا, بعض علماء نے 40 دن تک یا 17 دن تک مرزا ناصر احمد کے ساتھ مناظرہ کرتے رہے, ختم نبوت پہ اسے قائل نہ کر سکے. ختم نبوت پہ انہیں قائل نہیں کر سکے. سارے علماء اکٹھے ہوئے, مولانا کوثر نیازی اور مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں ایک اجلاس ہوا. بھائی جان یہ تاریخ ہے, تاریخ بتا رہا ہے قمبر. قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں ایک اجلاس ہوا. یار کیا کریں, مرزا ناصر احمد سے مطمئن نہیں ہو رہا. تو مولانا کوثر نیازی نے بڑے دھیمے لہجے میں قمبر مولوی کوثر نیازی کا ایک جملہ بتائے گا. مولوی کوثر نیازی نے وہاں پہ ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کسی شیعہ کو مدد کے لیے بلاتے ہیں. یار جا کے لفظ لینا قمبر کے, جا کے لفظ لینا. مولوی کوثر نیازی کہتا ہے ایسا کرتے ہیں کسی شیعہ کو مدد کے لیے بلاتے ہیں. اب اس سے بھی دھیمے لہجے میں اگلا جملہ پڑھنا ہے مجھے. مولوی کوثر نیازی کہتے ہیں کسی شیعہ کو مدد کے لیے بلاتے ہیں. شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا یار کتنے شرم کی بات ہے, کتنی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ختم نبوت کی جو ہم شیعوں کو مدد کے لیے بلائیں. تو کوثر نیازی نے ایک جملہ کہا جو اگر سونے کا قلم ہو اس سے بھی لکھا جائے تو جملہ بڑا ہے, لیکن تحریر کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا. مولوی کوثر نیازی کہتے ہیں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اس میں شرم کی کیا بات ہے, اس میں شرمانے کی کیا بات ہے. ہم کو انہیں پہلی بار مدد کے لیے بلا رہے ہیں, ہمارے بڑے ان کے بڑوں کو بلاتے تھے. ہمارے بڑے ان کے بڑوں کو مدد کے لیے بلاتے تھے. اب انہوں نے قومی اسمبلی سے خط لکھا مولانا محمد اسماعیل کو اور مولانا محمد بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا کو کہ آپ آئیے اور ختم نبوت پہ دلیل دیجئے. اچھا جیسے ہی مولانا اسماعیل اور مولانا محمد بشیر انصاری قومی اسمبلی ہال میں داخل ہوئے نا, اور انہوں نے مولوی اسماعیل کو دیکھتے ہی نا, غلام مرزا ناصر احمد کہتے ہیں میں تو ان سے مناظرہ نہیں کرتا, میں تو ان سے مناظرہ نہیں, کیوں نہیں کرتا. کہا میرا مناظرہ مسلمانوں سے ہے, مومنوں سے تو نہیں, مومنوں سے تو نہیں. یہ جب علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں خود بخود اعلان ہو جاتا ہے کہ رسالت ختم ہو گئی, امامت جاری ہو گئی. اور کمبر ایک اور لفظ کہہ دے, ایک لفظ اور کہہ دوں, ولی اسے نہیں کہتے
جو کپڑے اتار کے گلیوں میں ننگا پھر رہا ہو، اسے نہیں کہتے جس سے تم آکڑے ٹنڈولے پنگوڑے مانگتے ہو کہ بابا صحیح نمبر دو. جب بابا ایڈا قابل ہوئے تھے آپ دے کپڑے تو پورے پال گئے. عقل کا علاج کرا. بابا ولی اسے نہیں کہتے جو کپڑے اتار کے گلیوں میں ننگا بھاگتا پھر رہا ہو، بچے پتھر ہاتھ میں اٹھا کے اسے مارتے پھر رہے ہو. اب کمبل کا لفظ لینا اور لطف لینا لفظ کا. ولی کو کم از کم اتنا طاقتور ہونا چاہیے. لفظ پھر کہتا ہوں، ولایت کو کم از کم اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ جس کے بعد اللہ کو کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہو. اللہم محمد و آل محمد. اور رسول نے علی کی ولایت کیسے پہنچائی؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن. الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جنہیں علی کی ولایت پہ بھروسہ ہو، جنہوں نے قرآن کو دروازے سے لیا ہو، انہیں قرآن سمجھ آتا ہے. جنہوں نے قرآن لیا ہی دربارے سے ہو، انہیں کیا پتا علی کی ولایت ہے کیا. حیدری وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ کہتا ہے حبیب یاد کرنا جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا. کون سا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. جب تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول. توجہ بھائی جان، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس پر ایمان بھی لانا، اس پر ایمان بھی لانا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس کی نصرت بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا. اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. کیا تم یہ اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذالکم اسری. اور اس وعدے کو مضبوطی سے پکڑتے ہو. قالوا اقررنا. انہوں نے کہا یہ ہمارا وعدہ ہو گیا، جب تیرا نبی آئے گا اس کی مدد کریں گے، اس کی نصرت کریں گے. آئیے یہیں پہ رکتے ہیں، یہیں پہ رک کے نا تھوڑا سا ایک بات غور کر کے پھر آگے چلتے ہیں. اللہ نے کہا جب میرا نبی آئے اس کی مدد بھی کرنا، اس کی نصرت بھی کرنا. رسول کو شب ہجرت ضرورت تھی، رسول کو شب ہجرت میں ضرورت پڑ گئی. کیا آدم آیا تھا رسول کی مدد کرنے؟ پتہ نہیں میرا لفظ پہنچے یا نہ پہنچے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ کرے میں پہنچا سکوں اور اللہ کرے آپ لفظ کو لے سکو. بھائی اللہ نے وعدہ لیا جب میرے رسول کو ضرورت پڑے میرے رسول کی مدد کرنا. بدر میں صرف 313 تھے، ان میں سے بھی صرف 2 کے پاس تلوار تھی. موسیٰ جیسا نبی جس کی دہشت مشہور ہے، جس کا جوش و جلال مشہور ہے، تلوار اٹھا کے آتا، نصرت کرتا رسول کی. جنگ احد میں جب سب چلے گئے تھے اکیلا رہ گیا تھا رسول. بس اتنا ہی بابا کافی ہوتا ہے. وہ سارے نہیں پتا ہے کہ کنے جو کے سب. بھئی رسول کو ضرورت تھی نا، آ جاتا ابراہیم مدد کرنے. وعدہ جو کیتا ہویا سو تو کتھے گیا وعدہ؟ کہاں گیا وعدہ؟ کہاں گیا وہ وعدہ جو وعدہ کیا تھا؟ بھئی میرا باپ دنیا سے گیا، ٹھیک ہے، اس کی
جو زمین تھی، جو جائیداد تھی، جو بینک بیلنس تھا، ٹھیک ہے، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. انہوں نے گھر کی چابیاں اٹھائیں، کہا قمبر صاحب آ لو، یہ آپ کے باپ کا ترکہ ہے، آپ ہو اس کے وارث، آپ ہو عطا حسین کے وارث، آپ بڑے بیٹے ہو، آپ وارث ہو. یہ گھر کی چابیاں ہیں، یہ بینک کا ATM کارڈ ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے، یہ فلاں چیز کی چابی ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، سب نے بغیر پوچھے کسی سے صلاح مشورہ کیے میرے حوالے کر دیا. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میں نے عطا حسین سے 50,000 لینا تھا. بات پہنچ رہی ہے، بسم اللہ سید زادہ تشریف لے آئے ہیں، لیکن ابھی مجھے پڑھنا ہے، مجھے منزل تک پہنچنا ہے. شاہ جی میں روزانہ تہاڈا انتظار کردا، آج تو سب ہے تے دربار دی منت مان لو کہ قمبر چھوڑ. مجھے احساس ہے سید کی تھکاوٹ کا، تھوڑا سا سانس لے لے سید زادہ. سید زادہ مجھے زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دینی، کیونکہ سادات کو انتظار کروانا مرچ کلیس کے بیٹے کا یہ حق ہی نہیں ہے. لیکن لفظ تو لینا قمبر کا. بھئی ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا جی میں نے قمبر سے 50,000 لینا ہے. وہ پیچھے جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس سے لے کے یہاں ساؤنڈ والے بھائی تک ہر ایک نے کہا جی عطا حسین کا وارث یہ قمبر منبر میں بیٹھا ہے، اس سے مطالبہ کر. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے وعدہ کیا تھا کہ میں محمد کی مدد کروں گا. اب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا وارث ہوں اگر نہ ملے. اور رسول کا فرمان سن، رسول کہتے من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی حلمہ و الی موسیٰ فی حیبتہ. آدم کے علم کی ضرورت پڑی، علی آیا. آدم کے علم کی ضرورت پڑی تو علی آیا. نوح کے حلم کی ضرورت پڑی تو علی آیا. اللہ کہتا جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبی آئے اس کی مدد کرنا، نصرت کرنا. کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ یہ وعدہ ہو گیا. کہا یہ تمہارے وعدے پر میں اللہ گواہ، تمہارے اس وعدے پر میں اللہ گواہ ہوں. اور جس بات پہ اللہ گواہ ہو بہت کہہ پاسیوں انہیں اپا ہے جو گویڑ لا بنا لے، وہ گویڑ لا بھی ہے اپا نہیں نکلتی گنجائش. اللہ کہتا ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. تم نے وعدہ کیا ہے میرے نبی کی نصرت کا، اب جو بھی اس وعدے سے پھرا اس سے نبوت چھین لوں گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ فاسق ہوگا. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی پر واجب ہے کہ وہ میرے رسول کی رسالت کا اقرار کرے. اور میرے رسول کو کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے محمد پہنچا جو تجھ تک آیا، اگر تو نے نہ کیا، تو نے تبلیغ رسالت نہیں کی، تو اسے بھی نبوت واپس لے لوں گا. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت بچتی ہے، محمد الرسول اللہ پہ محمد کی نبوت بچتی ہے، علی ولی اللہ پہ. محمد کی رسالت بچتی ہے، علی ولی اللہ پہ. رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا جمانا یار، مولا کے میں نے ہے دوست. صحیح یہی ترجمہ سنتے ہیں آپ بھائیوں کی طرف سے جب بھی آپ سنیں گے جی مولا کا معنی ہوتا ہے یار، مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، مولا کا معنی ہوتا ہے ساتھی. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے رسول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب قمبر ایک لفظ کہے گا ایک بالکل نئی جہت سے،
اور اگر لفظ نیا لگے تو پھر تو میرے ساتھ بولنا واجب ہو جائے گا نا. اللہ کے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول تو خلق عظیم کا مالک ہے. بھئی مجھے یہاں 88 چک میں آئے ہوئے آج کتنے دن ہو گئے؟ 5-6 دن ہو گئے ہیں نا. ان 5-6 دنوں میں الحمدللہ کو 5, 7, 8, 11 مہینے بھی بنائے ہیں یہاں پہ. ایویں ہے نا جی، ٹھیک ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تسا ہو کیونکہ رسول دے پتراں دے وکیل تواڈے واسطے جان حاضر. ایسا ہی ہے نا. میرے اوپر کوئی بھی مشکل ہے، مجھے یقین ہے 88 والوں میں سے آدھے بچے تو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یہ در سیدہ کا وکیل ہے، ہم اس کے ساتھی ہیں، ہم اس کے مددگار ہیں. مجھے 5 دن ہوئے، مجھے 5 دن ہوئے، 5, 7 یا 10 یار تو یہاں 88 میں نے بھی بنا لیے. جو خلق عظیم کا وارث ہے، جو 23 سال تک رسالت کے بعد رہا، کیا اسے فقط 4 اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو خلق عظیم کا مالک. اخلاق دی دھوڑ نہیں پٹی گئی. مولا کا معنی ہے یار. اگر مولا کا معنی ہے یار، اب آئیے چلتے ہیں بھائیوں کی سب سے بڑی کتاب التوضیح والتلویح، جسے پڑھ کے میرے اہل سنت بھائی مفتی بنتے ہیں. سید بس ان آخری لفظ تھوڑے حوالے راضی رہنا اسی بات پہ، کیونکہ سید زادہ آ گیا ہے، مجھے انتظار کروانا نہیں ہے. کتاب کا نام ہے التوضیح والتلویح. یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے، مفتی بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، فتویٰ دینے کے قابل بنتے ہیں. اس میں مولا کا ایک معنی لکھا ہوا ہے. ایک بات لکھی ہوئی ہے، ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ من نکاح بغیر اذن مولاہ فنکاحہا باطل. یا لفظ لینا کمبر کے اللہ واسطے لفظ لینا، ہاتھ باندھ کے کہہ رہے کمبر کا لفظ لینا. اگر مولا بمانا یار ہے آغا جان، اگر مولا بمانا یار ہے التوضیح والتلویح، جسے پڑھ کے بھائی مفتی بن جاتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ من نکاح بغیر اذن مولاہ فنکاحہا باطل، جو اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے. اب جگہ غیرت یہاں پہ مولا بمانا یار کر کہ جو اپنے یار کی اجازت کی من نکاح بغیر اذن مولاہ. رسول مولا بن کر آیا ہے، آقا بن کر آیا ہے، ہادی بن کر آیا ہے، ہدایت بن کر آیا ہے، یار بن کر نہیں آیا. اچھا یہ اعلان جو رسول نے کیا نا، من کنت مولا ہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی. یہ اعلان سنا مسلمانوں کے پیارے خلیفہ حضرت عمر. توجہ، یہ ہے ہمارے منبر کی شرافت کہ جس کی بات ہو اسی کے نام کے ساتھ ہم کرتے ہیں. کہ اعلان سنا مسلمانوں کے حضرت عمر نے کہ من کنت مولا ہو فہذا، بولیے گا اللہ واسطے کمبر کے ساتھ بولیے گا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جیسے کہ اعلان سنا نا حضرت عمر نے، آگے بڑھ کے انہوں نے ایک لفظ کہا، بخن بخن یبن ابی طالب، بخن لکا یبن ابی طالب، اصبحت مولایا فالمولا کل مؤمن و مؤمنت. آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا، آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا.
ہر مومن مرد کا ہر مومن عورت کا بھی مولا بن گیا. کہہ کون رہے ہیں؟ حضرت واقعی حضرت ہیں حضرت عمر. حضرت عمر کہہ کیا رہے ہیں؟ اصبحت مولایا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ. یعنی حضرت عمر نے پہلا فتویٰ تو یہ دے دیا کہ مومن فقط وہی ہوگا جس کا مولا علی ہوگا. مومن فقط وہی ہوگا. اصبحت مولا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ. آگے کہتے تو ہر مومن مرد کا بھی ہر مومنہ عورت کا بھی مولا بن گیا. کہہ کون رہا ہے؟ حضرت عمر. کہ آج کے بعد کوئی مومن مرد ہوگا تو اس کا بھی مولا علی ہوگا. مومنہ عورت ہوگی تو اس کا بھی مولا علی ہوگا. یعنی حضرت عمر بتا رہے ہیں اگر میں مومن ہوں اگر میں مومن ہوں میرا مولا اگر بے شمار. اچھا وہاں پہ نا ایک ملاؤن کھڑا ہوا تھا. ملاؤن جس کا نام ساروں کو یاد ہوگا. حارث بن نعمان فارس. پتھر گرا واسل جہنم. قرآن کہتا ہے سأل سائل بعذاب واقع. ایک سوالی ہے جو خود منہ سے مانگ کے عذاب مانگ رہا ہے. اللہ نے کہا جبریل جلدی کر دیتا ہوں اڑتے لائے دے ٹینڈ شریف تھے. اچھا بات سن. جبریل کہتے باری اللہ تیرے حکم کے آگے سرتابی کی مجال نہیں. اللہ تیرے حکم کے آگے تو پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. یا اللہ میری جرت تو نہیں. یا اللہ ایک بات ہے مجھے لطف آ رہا ہے. اللہ جانے آپ لطف لوگ کہ نہیں لوگ. یا اللہ جبریل کہتے یا اللہ اگر اجازت دے ایک بات پوچھ لوں. اگر اجازت دے بات پوچھ لوں. اللہ کہتا ہے پوچھ جبریل. کہتا ہے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم ما کان اللہ لیعذبہم. سیدہ ما کان اللہ لیعذبہم فانت فیہم. اے رسول میں اس امت پر اس لیے عذاب نہیں بھیجتا کہ تو ان میں موجود ہے. تیرا وجود ہے رحمت. تیری وجہ سے میں ان پر عذاب نہیں کرتا. یا اللہ ابھی کوئی وقت تو نہیں گزرا. ابھی محمد بھی سامنے کھڑا ہوا ہے. تو کہہ رہے پتھر نازل کر اسے پھنار کر تو آواز وحدت آئے گی. کمبر رضا بکواس نہ کر. تجھے نہیں پتا یہ میری توحید کا بھی قائل ہے. یہ میرے رسول کی رسالت کا بھی قائل ہے کہ دشمن ہے علی کی ولایت کا. جو علی کی ولا کا دشمن ہے اسے نہ دنیا میں چھوڑوں گا نہ آخرت میں جو علی کی ولا کا دشمن. حارث بن نعمان فہری. یہ فہر جو ہے ایک قبیلے کا نام ہے. فہر ایک جہاں کا یہ ہے رہنے والا جس کی وجہ سے اسے کہتے ہیں فہری. اب یہ کلہ تو نہیں تھا نا, اکیلا تو نہیں آیا تھا, پورا قبیلہ ہی ساتھ تھا. لوگ کٹھے ہو کے آ گئے. یا رسول اللہ چول بج گئی سو مارتے گئے. یا رسول اللہ مہربانی کریں جنازہ تو پڑھائے. یا اللہ سے لینا, یا اللہ لینا کمبر کا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ مہربانی کر مر جو گیا ہمیں علی دا دشمن مرتے گیا مر جو گیا تو یا رسول اللہ جنازہ پڑھاؤ.
ابھی رسول سوچ ہی رہے تھے ابھی رسول سوچ ہی رہے تھے کہ میرے دروازے پہ سائل آئے میں خالی پلٹاؤں خلاف ہے میری شان رسالت کے ابھی رسول سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک جبریل وحی لے کے آ گیا کہ اللہ بات تحفہ درود و سلام کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب لا تقم علی قبرہ ولا تصلی علیہ منہم ممات ابدا اللہ کہہ رہا ہے خبردار نہ اس کی جنازہ پڑھانا نہ اس کی ممات ابدا یہ ہمیشہ کے لیے مر گیا یعنی اللہ نے بتا دیا جو علی کا دشمن ہے اس کا تو جنازہ ہی جائز نہیں بولا بولا سکی لال کلندر مست علی وارث بس کیا اس کا جنازہ لا تقم علی قبرہ ولا تصلی علیہ منہم ممات ابدا جو ہمیشہ کے لیے مر گیا اس کا جنازہ کیسا اور علی والا مرتا ہی نہیں ہے علی والا تو مرتا ہی نہیں ہے بزرگ نے لفظ کہہ دیا تو ایک لفظ پر اوپر واجب ہو گیا ہے علی والا صرف منتقل ہوتا ہے علی والا مرتا نہیں علی والا منتقل ہوتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے جب تمہاری نظر میں وہ مر چکا ہوتا ہے تو مسجد میں اعلان کرواتے ہو حضرات فلاں بن فلاں فوت ہو گیا اس کا جنازہ اتنے بجے ہوگا فلاں قبرستان میں ہوگا سارے اکٹھے ہو کے چل پڑتے ہو علامہ صاحب کو کہتے مولوی صاحب آئیے نا مہربانی کیجئے اس کا جنازہ پڑھائیے مولانا جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کی طرف لے کے چلتے ہیں جب قبر میں اتارتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کا کوئی وارث قبر میں اترے میں تلقین پڑھتا ہوں اور تلقین میں پڑھتے کیا ہے اسمع افہم سن سمجھ سن اور سمجھ جو علی کی بلا کا قائل وہ مرتا نہیں وہ منتقل ہوتا ہے جو علی کا دشمن ہو اسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے اور حضرات ایک لفظ کہہ دوں لا الہ الا اللہ کے لیے سب سے پہلے جو مستور قتل ہوئی اس کا نام ہے آسیہ جب فرعون کو پتا چلا نا کہ آسیہ موسیٰ کا کلمہ پڑھ رہی ہے اس بے غیرت نے نیچے سریے کے کیل رکھے اوپر جناب آسیہ کو لٹایا اوپر سے وزنی پتھر پھینکا جس کی وجہ سے آسیہ کی شہادت ہوئی لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ ہے جناب آسیہ بنت مزاحم محمد الرسول اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی اس کا نام ہے سمیہ جناب عمار یاسر کی بیوی جس کا جرم تھا محمد الرسول اللہ اور سید معاف کرنا علی ولی اللہ کے لیے سب سے پہلے جو مستور قتل ہوئی اس کا نام ہے محمد کی بیٹی اسی علی ولی اللہ کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں علی کی بیٹیاں درباروں میں گئی یہی علی ولی اللہ تھا اور عزیزانو بس ایک لفظ صاحب کا کتاب کا نام ہے تزلم الزہرا اس کی روایت کے ایک لفظ پڑھ دیتا ہوں سید آپ سے بھی معافی مانگ کے لفظ پڑھنے لگا ہوں تزلم الزہرا دوسری جلد ہے مطبوعہ بیروت ہے اس کے یہ لفظ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا عادل عدالت کی عدالت لگے گی اللہ جانے کون سا ایسا منظر یاد آئے گا کہ علی جیسا صابر سلطان دھاڑے مار کے روئے گا آواز عبادت آئے گی یا علی آج میں عادل کی عدالت لگی ہوئی ہے آج کیوں رو رہا ہے یا علی تیرے سامنے لوگوں نے بطول کو تماچے مارے تو نہیں رو لو جس کو رونا آتا ہے رو لو
جس کا سینہ نہیں دکھتا وہ ماتم بھی کر لینا عزادارو یا علی تیرے سامنے بطول کو جھٹلایا گیا تو نے ماتم نہیں کیا اور یا علی تیرے سامنے بطول کا ایک ہاتھ پہلو پیرا تو نے ماتم نہیں کیا یا علی تیرے گلے میں رسی آئی او عزادارو علی کہتے ہیں یا اللہ اگر میں آج بھی نہ رویا نا تو میں علی مر جاؤں گا علی سبب بتا کہا یا اللہ پوری کائنات میں دیکھ تو صحیح اگر آج کوئی غریب ہے تو اس نے کفن پہنا ہوا ہے کوئی مسافر ہے تو اس نے بھی کفن پہنا ہوا کوئی پردیسی ہے تو اس نے کفن پہنا ہوا کوئی بادشاہ ہے تو وہ بھی کفن میں یا اللہ ایک میرا حسین جو آج ہی کربلا میں بے کفن ہے اور زیادہ ابھی یہ لفظ گونج رہے تھے کہ میرا مولا حسین ابا میرا مولا حسین علی سے بھی بڑھ کے رویا علی رو کے کہتے ہیں حسین میں تو تیری بے کفنی کو رو رہا تھا حسین تو کیوں رویا جب سنا نا آواز دے کے کہتا بابا یا علی تو میری بے کفنی کو رویا نا اور بابا میں تو تیرا بیٹا تھا اور بابا ذرا میرے ساتھ شام کے زندان میں چل جہاں میرا کوئی بیٹا نہیں میری 4 سال کی بیٹی جس نے ابھی تک چلا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے ہاتھوں میں رسیاں ہے منہ پہ تماچوں کے نشان کانوں سے خون على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد